الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والائمة الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواحنا لہ الفداء اما بعد۔ ہماری اس گفتگو و درس کا موضوع اور عنوان مسئلہ امامت ہے۔ مسئلہ امامت دین کے اندر انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس مسئلے کے مختلف پہلو ہیں اور اس کا ہر پہلو انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ انشاءاللہ جیسے ہی گفتگو آگے بڑھے گی ان تمام پہلوؤں کو بیان کیا جائے گا، معلوم ہوگا کہ امامت کا ہر پہلو کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ آج فقط اتنا آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ مسئلہ امامت کی اہمیت دین کے اندر کیا ہے۔ میں بعض روایات کا سہارا لے کر اس مطلب کو توضیح دینے کی کوشش کروں گا، وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ بزرگان، دوستان و برادران حتماً اس کی طرف توجہ کریں گے۔ مثلاً پیغمبر سے روایت نقل ہے کہ جس کو شیعہ و سنی ہر دو محدثین نے نقل کیا ہے اپنی کتابوں میں اور قبول کیا ہے اس روایت کو، وہ یہ ہے: من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ۔ جو شخص مر گیا اور اس کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ یہ پیغمبر سے روایت نقل ہے اور یہ تعبیر جو روایت کی ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، یہ مکتب تشیع کی کتابوں کے اندر آئی ہے۔ اسی مضمون سے روایت خود اہل سنت کی کتابوں میں بھی نقل ہوئی ہے، فقط الفاظ فرق کرتے ہیں لیکن محتوا، مضمون اور مطلب ایک ہی ہے۔ مثلا وہاں اہل سنت کی کتابوں کے اندر جو روایت آئی ہے وہ اس طریقے سے: من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ۔ اس قسم کی تعبیرات اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، لیکن محتوا اگر دیکھا جائے، مضمون کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو وہ ایک ہی معنی بنتا ہے۔ یہ روایت کیا کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو گویا وہ جاہلیت کی موت مرا ہے، گویا کہ وہ اسلام ہی نہیں لے کر آیا تھا۔ قبل از اسلام جو لوگوں کی حالت تھی کفر و جہالت کی، اسی جہالت کے اوپر وہ انسان فوت ہوا ہے۔ اسی طریقے سے بہت زیادہ دعا پڑھی جاتی ہے نماز کی تعقیبات کے اندر، اس کے اندر بھی امامت و امام شناسی کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ مثلا اس طریقے سے اس کی تعبیر ہے: اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی۔ یعنی پوری دعا کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اگر خدایا مجھے اپنی معرفت عنایت کر، کیونکہ اگر تو نے اپنی معرفت عنایت نہ کی تو میں تیری نبی کو نہیں پہچان پاؤں گا، تیرے رسول کو نہیں پہچان پاؤں گا، تیرے بھیجے ہوئے نمائندے کی معرفت حاصل نہیں کر پاؤں گا، لہٰذا اپنی معرفت دے۔
اگلے جملے میں عرض ہوا ہے کہ خدایا مجھے اپنے نبی کی معرفت عطا کر، کیونکہ اگر نبی کی معرفت عطا نہ کی تو میں تیری حجت کی معرفت حاصل نہیں کر پاؤں گا، اور خدایا مجھے اپنی حجت کی معرفت بھی عطا کر، کیونکہ اگر حجت کی معرفت میں حاصل نہ کر سکا تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ جو شاہد مثال جملہ ہے ہمارے لیے اس وقت، اس دعا کی تشریح و توضیح نہیں ہے، فقط یہ تذکر دینا ہے کہ اس دعا کے اندر امامت کی اہمیت و امام شناسی کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے۔ آخری جملے میں جو کہا گیا اللہم عرفنی حجتک، خدایا مجھے اپنی حجت کہ جو امام کی شکل میں ہے اس کی پہچان کروا، فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ، اگر تو نے اپنی اس حجت کی معرفت عطا نہ کی، ضَلَلْتُ عَن دِینِی، تو میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ بس واضح ہے، صریح ہے مطلب اس بات میں کہ اگر ہم نے امامت کے مسئلے کو حل نہ کیا، امام کی شناخت حاصل نہ کی، تو دین سے گمراہی اس کی حتمی ہے۔ تو اس وجہ سے امامت کی بحث کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں اس کی اہمیت کے اوپر بہت خوبصورتی سے روشنی ڈالی ہے ائمہ نے۔ اصول کافی کے اندر یہ روایت نقل ہے کہ انما الائمہ قوام اللہ علی خلقہ، کہ ائمہ خدا کی طرف سے مدبر ہیں اپنی خدا کی خلق کے اوپر، وعرفاؤہ علی عبادہ، اور ناظر ہیں خدا کے عباد کے اوپر۔ جملہ یہ مہم ہے اور امام شناسی و امامت شناسی کے اوپر توجہ دلا رہا ہے۔ لا يدخل الجنت الا من عرفهم، کوئی بھی شخص جنت میں داخل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ائمہ کی شناخت حاصل نہ کر سکے، وعرفوہ، اور پھر ان کی پہچان کروائے دوسروں کو۔ یہ عمل جو انجام دے گا، جو معرفت حاصل کرے گا اور دوسروں کو بھی بامعرفت بنائے گا امام کی نسبت و امامت کی نسبت، وہ جنت میں داخل ہونے کا حقدار ہے۔ یہ تھا ہماری بعض روایات کے اندر امام و امام شناس امامت کے اہمیت کے اوپر بھی گفتگو کی ہے، ائمہ نے پہچان کروائی ہے اور بیان کیا ہے اپنی مختلف تعابیر کے اندر کہ امام شناسی کے اعتبار سے، امام کی معرفت کے اعتبار سے اور مسئلہ امامت کے اعتبار سے توجہ دلائی ہے اور بتایا ہے کہ یہ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ ایک اور وجہ کہ جو سبب بنی ہے اور بنتی ہے اور بنتی رہے گی کہ امامت کے مسئلے کو ڈسکس کیا جائے، اس کے اوپر گفتگو کی جائے، وہ یہ ہے کہ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ طول تاریخ کے اندر پیغمبر کی وفات کے بعد سے لے کر آج تک امت کے اندر جو اختلاف ہے، جو قتل و غارت ہوئی ہے، وہ اسی مسئلے کے اوپر ہوئی ہے۔ تو لہٰذا یہ خود اس بات کے اوپر مجبور کرتا ہے ہمیں کہ ہم تحقیق کریں مسئلہ امامت کے اندر، ہم جانیں کہ حق کس کی طرف ہے۔ مثلا شہرستانی کے جو اہل سنت کا جید ایک عالم دین ہے، اپنی کتاب الملل والنحل کے اندر یہ تعبیر ذکر کرتا ہے جو اہمیت امامت کے اوپر روشنی ڈالتا ہے، وہ یہ کہ کہتا ہے ما صل سیف فی الاسلام علی قاعدۃ دینیہ، اسلام کے اندر کسی مسئلے کے اوپر، دینی مسئلے کے اندر اتنی تلوار نہیں چلی مثل ما صلی علی الامامۃ فی کل زمان، جس طریقے سے امامت کے اوپر ہر زمانے میں تلوار چلی ہے۔ یعنی یہ مسئلہ امامت اتنا ضروری تھا تحقیق کرنے کے لیے کہ اسی کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر اختلاف ہوا۔ تو اب ہر عاقل انسان، باشعور انسان، محقق انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے یہ معین کرے کہ حق اس مسئلے کے اندر کس کی طرف ہے، کیونکہ جب تک یہاں حق معین نہیں ہوگا انسان کا دین
درست نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ جب ہماری گفتگو آگے بڑھے گی تو یہ نقطہ بہت واضح ہو جائے گا کہ جب تک امامت کا مسئلہ اور امامت کے اندر حق کس کے ساتھ ہے، یہ مسئلہ جب تک روشن نہیں ہوگا، دین انسان کا درست نہیں ہو سکتا۔ جملہ دعا کا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَن دِينِي، میں اپنے دین سے گمراہ ہو جاؤں گا اگر تو نے مجھے اپنی حجت کی معرفت عطا نہ کی۔ تو اس نقطے کو آپ انشاءاللہ واضح طور پر احساس کریں گے کہ کس طریقے سے اگر امامت کے مسئلے کو حل نہ کیا جائے اور امام زمانہ کو، اپنے امام کو امام شناسی نہ کی جائے صحیح طریقے سے، اس کے اندر صحیح تحقیق نہ کی جائے، تو انسان دین کے اندر کیسے گمراہ ہوتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔